والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مصاغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ جو لعنت ہے نا، صعدت اللعنت الى السماء، وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، وہ لعنت آسمان کی طرف اوپر جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونها، آگے سے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لعنت کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت نہیں ملتی. ثم تهبط الى الارض، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ زمین کے اندر داخل ہو جاؤں. فتغلق ابوابها دونها، تو پھر زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بھی دروازے ہیں، جیسے آسمان کے دروازے ہیں ویسے زمین کے بھی دروازے ہیں. اللہ، وہ لعنت ان دروازوں میں داخل ہونا چاہتی ہے، زمین کے دروازوں میں نیچے جانا چاہتی ہے، لیکن زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر وہ لعنت دائیں طرف جاتی ہے، بالآخر ادھر بھی اس کا راستہ بند ہوتا ہے، دائیں طرف بھی کہیں اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملتی. پھر بائیں طرف جاتی ہے، اللہ، بائیں طرف بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا. اب کہاں جائے؟ آسمان کے دروازے بند، زمین کے دروازے بند، دائیں بائیں راستے بند، وہ لعنت گھومتی رہتی ہے. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَصَاغًا، جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا کہیں جانے کا، رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ، پھر وہ اس آدمی کی طرف آتی ہے، اس چیز کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، جس چیز پر لعنت بھیجی گئی تھی. لعنت کرنے والے نے کسی آدمی پر، کسی عورت پر، کسی بچے پر، کسی چھوٹے پر، کسی بڑے پر، کسی حیوان پر، کسی بھی چیز پر اس نے لعنت کی تھی نا، پھر وہ لعنت واپس اس کی طرف آتی ہے. فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر وہ چیز واقعی ملعون ہے، واقعی وہ لعنت کی حقدار ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے وہ چیز واقعی ملعون ہے، وہ اس قابل تھی کہ اس پر لعنت کی جاتی، تو وہ جو لعنت ہے اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے پکی پکی. وَإِلَّا، اور اگر وہ چیز یا وہ آدمی جس پر لعنت کی گئی ہے وہ اس لعنت کا حقدار نہیں ہے،
تو کیا ہوتا ہے؟ رجعت الی قائلہا، وہ لعنت پھر واپس اسی کی طرف آ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے، لعنت کرنے والے کی طرف واپس آ جاتی ہے۔ کسی آدمی پر اس نے لعنت بھیجی تھی، اب وہ آدمی اس لعنت کا حقدار نہیں تھا، اب فرمایا یہ جس نے لعنت بھیجی ہے، جس نے لعنت کی ہے، یہی ملعون بن جاتا ہے، پکا پکا یہی ملعون بن جاتا ہے۔ اب لعنت اس نے کر دی، لعنت کو کہیں جگہ نہ ملی، جس پر لعنت کی تھی وہ بھی اس کا حقدار نہیں، پھر وہ لعنت کہاں جائے؟ اس نے اسی کے پاس آنا ہے جس نے لعنت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے فرشتوں کو لکھ دو کہ یہی ملعون ہے، جس نے لعنت کی ہے، یہ پکا لعنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، کسی حیوان کو بھی لعنت نہیں کرنی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔